وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایصال ثواب کے حوالے سے درس کا آغاز چلا ہے۔ پہلا قسط کل ختم ہوا، دوسرا قسط ہے ایصال ثواب کیا ہے۔ حضرت ابراہیم و حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ کو یہ دعائیں پسند تھیں، یعنی یہ بیان کل جا چکا ہے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے والدین اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعائیں مغفرت کی، جس سے پتہ چلا کہ انسان کو دوسروں کا عمل فائدہ دیتا ہے، سبحان اللہ، ایک عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا خود عبادت ہے، بے شک، سبحان اللہ، خود عبادت ہے۔ یہ امام ابو داؤد شریف حصہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 76 پر یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث پاک میں معلم کائنات ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندہ مسلمان جب اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو انہیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ اگر اس دعا سے فائدہ نہ پہنچتا تو دعا لغو یعنی فضول اور بیکار ہوتی۔ پھر یہ بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ قرآن کریم نے ایک لغو چیز کو بطور تعریف بیان کیا، حالانکہ معاذ اللہ یہ اتنا بھیانک اعتراض ہے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے انسان کا ایمان و اعمال سب بیکار ہو جائیں گے۔ قرآن مقدس میں کوئی بھی چیز آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بیکار بیان ہوا ہے، یہ ایسا نہیں، وہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہرگز قرآن میں اپنا رائے نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ترجمہ بھی اہل علم میں کیوں نہ ہوگا، اپنے من سے من گھڑت ترجمہ وہ پیش کرے گا۔ قرآن شریف کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ اس نے اپنے من سے کیا یا کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، تو یہ لفظ کہنا ہی بیکار ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے سب حق و صداقت پر مبنی ہے اور فائدہ مند ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک زندہ مسلمان کا کسی مردہ مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ان کی بخشش اور علو مرتبت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایصال ثواب احادیث کی روشنی میں مردوں کے برابر ثواب۔ شرح الصدور حصہ اول صفحہ نمبر 303 مشہور محدث کی کتاب ہے، حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ عربی عبارت موجود ہے، صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں، یعنی جو شخص قبروں کے پاس سے گزرے پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اسے مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا بڑا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعب الایمان بہقی شریف کے حوالے سے عربی عبارت موجود ہے، صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میت کو مدد کی ضرورت، میت کو میت کی ضرورت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے کہ ماں باپ بھائی دوست کی دعائے خیر کے پہنچنے کی منتظر رہتی ہے، پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے اسے یہ دعا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یاد رکھیے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا مقام اللہ۔ اور یقیناً زندہ انسان کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مردہ اپنے گھر والوں اور اپنے دوستوں احبا
یعنی دوستو احباب کی جانب سے دعائے خیر کی ہدیہ کا انتظار کرتا رہتا ہے، گنہگار مومنین و مومنات تو اپنے گناہوں کی وجہ سے منتظر ہوں گے ثواب کے پہنچنے کا، مگر صالحین دعائے خیر کے تحفے کا انتظار اس لیے کریں گے کہ ان کے درجات و مراتب میں اضافہ ہو۔ بہرحال قبر والوں کو جب بھی کسی عمل خیر کا ثواب پہنچتا ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ حضرات، آج جو مسلمانان اہل سنت میں نیاز، فاتحہ، تیجا، 10واں، 20واں، 40واں وغیرہ کا رواج ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ اگر میت بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے تو ان اعمال خیر کی برکت سے اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرما دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لمبی احادیث مقدسہ ہے، کوئی شرعی مجبوری کے تحت میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم پروردگار عالم ان تمام احادیث کریمہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد جسم قدم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علیکم۔